A man of words and not of deeds. یہ نظم چارلس نے لکھی تھی، جس کو ٹرانسلیٹ رابرٹ نے کی۔ اس نظم میں شاعر ہمیں سستی، کاہلی کے ڈس ایڈوانٹیج بتاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ آدمی کو ٹاکٹیو نہیں ہونا چاہیے، گوسپی نہیں ہونا چاہیے، فضولیات کی باتیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے کچھ نیکی کرنی چاہیے، اسے بھلائی کے کام کرنے چاہیے، اسے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اسے وہ کام کرنے چاہیے جس سے انسانوں کی بھلائی ہو سکے، جس سے انسانوں کو فائدہ مل سکے، جس سے انسانوں کو ہوپس مل سکے۔ تو اس نظم میں مزید کیا کہتا ہے؟ تو پہلی لائن میں ہے A man of words and not of deeds. ایک ایسا آدمی جو باتیں کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، اس کے ڈیڈز اچھے نہیں ہیں۔ وہ شاعر کے اکارڈنگ کیا ہے؟ از لائک اے گارڈن فل آف ویڈز۔ ویڈز مطلب یہ گھاس وغیرہ، وہ ایک باغ کی طرح ہے جس میں بہت سارا گھاس ہے۔ شاعر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جو نکما آدمی ہے نا، وہ کوئی اچھا کام نہیں کرے گا، وہ اس باغ کی طرح ہے جس میں بہت سارا گھاس ہے۔ اب نیکسٹ کیا کہتا ہے؟ اینڈ وین دا ویڈس began to grow. اور جب وہ گھاس جو گارڈن میں ہے، جب وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، گرو کرنا شروع ہو جاتی ہے، اٹس لائک اے گارڈن فل آف سنو. تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے سارے باغ میں برف بڑی پڑی ہے۔ شاعر کہتا ہے جب وہ جو گھاس ہے نا باغ میں اگنا شروع ہوتی ہے تو یہ پورے باغ پر قبضہ جما لیتی ہے۔ ہر طرف آپ کو وہ گراس نظر آنے شروع ہو جاتی ہے، ویڈز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے کسی باغ سے کوئی پھل دینے کی ہم توقع نہیں کر سکتے، بلکہ گرتی ہوئی برف اس کے بنجر پن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ شاعر بتانا چاہتا ہے کہ باتونی جو شخص ہے، ٹاکٹیو پرسن جو ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سست ہوتا جاتا ہے۔ اینڈ وین دا سنو begins to fall اٹس لائک اے برڈ upon the wall. اور جب برف پڑنا شروع ہو جاتی ہے اس باغ میں تو یہ ایسا لگتی ہے جیسے دیوار پر ایک خوبصورت سا پرندہ بیٹھا ہو۔ اینڈ وین دا برڈ away does fly اٹس لائک این eagle in the sky. اور جب یہ پرندہ اڑ جاتا ہے اس دیوار سے اس باغ میں تو یہ آسمان پر عقاب کی طرح لگتا ہے۔ یہاں پر یہ شاعر نکمے لوگوں کی بیکاری کا مذاق اڑاتا ہے۔ بعض اوقات ان کی جو بیکاری ہے نا، دیوار پر بیٹھے سفید پرندے کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ شاید وہ اس پرندے پر فخر کریں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں لائف میں، باتیں کر کے ہم دوسروں کو سجیشن دے کر خود کچھ نہیں کر رہے، تو وہ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہوں گے اس پرندے کی طرح۔ شاعر کہتا ہے کہ نکمے لوگ اپنی بیکاری پر شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ خود کو اس عقاب کی طرح، اس ایگل کی طرح سمجھتے ہیں جو آسمان پر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ وین دا sky begins to roar اٹس لائک اے lion at the door. اور جب آسمان گرجنا شروع کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے گھر کے دروازے پر شیر ہو۔ اینڈ وین دا door begins to crack اٹس لائک اے stick across your back. اور جب دروازہ ٹوٹنے لگتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے آپ کی کمر پر چھڑی برس رہی ہو۔ یہاں پر شاعر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو دروازہ ہے، یہ ایک مصیبت ہے، یہ ایک نقصان جو آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اور جب یہ دروازہ ٹوٹتا ہے، یعنی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لائف میں پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، تو آپ کی کمر جو ہے اس پر ذمہ داریاں پڑتی ہیں، رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں، آپ پھر ان رسپانسبلٹیز کے اندر آ جاتے ہو۔ اور جب رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں تو آپ سنسیئر ہو جاتے ہو۔ کس کے ساتھ؟ اپنے ہر ایک ریلیشنز کے ساتھ، اپنے ہر ایک وعدے کے ساتھ، اپنے ہر ایک ایمز، آبجیکٹیوز کے ساتھ۔ اینڈ وین یور بیک begins to smart اٹس لائک اے پین نائف ان یور ہارٹ. اور جب تمہاری کمر میں وہ درد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے دل میں باریک خنجر گھونٹ دیا ہو۔ شاعر کہتا ہے جب زندگی کی مصیبتیں آپ کی پیٹھ پر ہوں تو آپ غم زدہ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی کمر دکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا چبھتا ہوا درد آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اور اس تکلیف سے کیسے آپ کو سامنا کرنا ہے یہ آپ نے باتوں سے ثابت نہیں کرنا، بلکہ اس گھاؤ کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو آپ نے پریکٹیکل ہو کر گڈ ڈیڈز کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اینڈ وین یور ہرٹ begins to bleed you are dead and dead and dead indeed. اور جب تمہارا دل لہو بہانے لگتا ہے تب تم مر جاتے ہو اور مر جاتے ہو اور واقعتاً مر جاتے ہو۔ شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنے دل کو، اپنی سول کو مرنے سے کیسے بچانا ہے۔ اپنے دل اور سول کو مرنے سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ
گڈ ڈیڈز کی ہے، وہ راستہ پریکٹیکل لائف کو دیکھنے کی ہے، نہ کہ باتونی بننے کا، ٹاکٹیو بننے کا۔ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یو نیڈ ایکشنز ٹو پرفارم ویل ان یور لائف۔ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ایکشنز کی، گڈ ڈیڈز کی، پریکٹیکل لائف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ دوسروں کی زندگیوں میں بھلائی کر سکتے ہیں، ان کی زندگیوں کو اچھا بنا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بیٹر بنا سکتے ہیں، اور اس طرح سے اپنی لائف کو فلورش کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، گرو کر سکتے ہیں، چمکدار بنا سکتے ہیں۔ کامیابی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ ناکامی آپ نہیں دیکھ پاؤ گے جب آپ فلورش کرنا شروع ہو جاؤ گے، جب آپ باتوں سے نہیں عمل سے، جب آپ پریکٹیکل لائف کو، جب آپ چیزوں کو سمجھنا سیکھو گے، جب آپ یہ سمجھو گے کہ آپ کی ایگزسٹنس کا، آپ کی موجودگی کا، آپ کی اس ارتھ پر مقصد کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہے، تب آپ کو اپنی لائف کی کاسٹ کا، قیمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ یہ نظم ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو یہ پسند آئی ہے۔ پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور آپ کے سیلیبس کی ساری نظمیں آپ کو پلے لسٹ یا اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔